پیڈرو بھی ایسا ہی آدمی تھا۔ اس نے بچوں کو ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت کا سکھ، آرام اور زندگی کے تمام لوازمات ضرور فراہم کیے ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی نظر میں اپنی عزت اور وقار بحال رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لیا ہوگا، اور انہیں یقین ہوگا کہ ان کے باپ کا کوئی کاروبار ہے، اتنا ہی جائز جتنے سب کے ہوتے ہیں۔ وکیل کے سوال پر اس نے اجازت طلب نظروں سے شیخ کی طرف دیکھا، ڈرتے ڈرتے۔ ان کی فکر مت کرو، وکیل نے کہا، میری موجودگی میں یہ تم کو سچ بولنے سے نہیں روک سکتے۔ میں تمہارا وکیل ہوں، تمہاری بیوی نے مجھے بھیجا ہے، میری فیس بھی ادا کر دی ہے اس نے۔ کیا تم نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا؟ یہ جھوٹ ہے۔ استاد پیڈرو کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی، اس کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح آدھی رات کے بعد پولیس والے دیوار پھاند کے اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کی بیوی نے شور مچایا تو ایک سپاہی نے اسے مارا اور باورچی خانے میں بند کر دیا۔ اس شور سے بچے جاگ اٹھے تھے اور سہم کر چلانے لگے تھے۔ ایک اور پولیس مین نے ان کو بھی گھسیٹ کر ماں کے ساتھ بند کر دیا۔ وہ لوگ سارے گھر میں کچھ تلاش کرتے پھرے اور پھر اسے مارتے دھکیلتے باہر لے آئے اور ایک جیپ میں ڈال کے تھانے پہنچا دیا۔ شیخ کے لیے اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے ملزم کی گرفتاری کے اصل واقعات اور اسباب بیان نہیں کر سکتے تھے۔ جن حالات میں وہ ہمارے ہاتھ آیا تھا ان پر ہم نے مختلف انداز میں سوچا تھا۔ میر محمد اپنی ہوس کا شکار ہوا۔ اس نے تمام عمر ناجائز ذرائع سے پیسہ کمایا تھا اور اپنی تھانے داری کے بل پر اس کا شکار وہ ہوئے جو کمزور تھے۔ اپنی شہزوری کے اسی زم میں اس نے بڑی آسامی دیکھ کر بڑا ہاتھ مارنا چاہا، لیکن جن پر اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ بہت بڑے شکاری تھے۔ شاید وہ میر محمد کو منہ مانگا انعام بھی دے دیتے، لیکن میر محمد نے ضرورت سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی اور وہ ٹیپ گنوا دیا جس کا ضائع ہونا مجھے دوہرے قتل کے الزام میں ملوث رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ اس کی وجہ سے چودھری دلاور کی وہ کوشش ناکامی کے انجام سے دوچار ہوئی جو مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کی گئی تھی۔ اگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہتا تو استغاثہ کے لیے مجھے میر شرافت علی کا قاتل ثابت کرنا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ میر شرافت علی کے گھر میں گھس کے مجھے مار پیٹ اور توڑ پھوڑ میں مصروف دیکھنے والے یہی دو افراد تھے جو اس وقت میر شرافت علی کے گھر میں موجود تھے اور جنہوں نے چشمدید گواہ کی حیثیت سے مجھے شناخت بھی کر لیا تھا۔ ان کے صفاقانہ قتل کا ذمہ دار میرے سوا کون ٹھہرتا؟ عبدل اور شیدہ معمولی گھریلو ملازم تھے اور ان کی کسی سے بھی دشمنی نہ تھی سوائے میرے۔ میں ان کے خلاف انتقامی رد عمل کا جواز رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا تو یہی دو گواہ مجھے منزل دارالرسن تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ میں نے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ان کا پتہ بھی صاف کر دیا۔ جس طرح حالات کی گواہی نے مجھے میر شرافت علی کا قاتل بنا دیا تھا، اسی طرح اس گواہی سے یہ الزام بھی مجھ پر آ جاتا تھا کہ پہلے قتل کی سزا سے بچنے کے لیے میں نے دو قتل اور کر دیے۔ جب سوال اپنی زندگی کا ہو تو کسی اور کی زندگی کی پرواہ کون کرتا ہے؟ اور پھانسی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، خواہ ایک قتل کا جرم ثابت ہو خواہ 3 کے قتل کا۔ ایک بات یقینی تھی، اگر میر شرافت علی کے کیس میں میرے لیے موت سے بچنے کے امکانات 50-50 تھے اور عمر قید ہو جانے کے فائدے میں بری ہو جانے کے امکانات بھی 50-50 تھے، استغاثہ کے سب سے اہم گواہوں کو قتل کرنے کے بعد میرا سزائے موت سے بچنا ناممکن تھا۔ پہلے قتل کو حادثے کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ رابعہ اور عبدالودود منظر کی کوشش سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے عمدن اسے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اپنا دفاع کیا تھا، مگر عبدال اور شیدے کا معاملہ قطعی مختلف ہوتا۔ عدالت یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی کہ میں نے ان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک خاص مقصد کی خاطر قتل کیا۔ موت حادثاتی ہو یا اشتعال انگیزی کا نتیجہ ہو یا اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے واقعہ ہو جائے، قانون کی نظر میں اتنا سنگین جرم نہیں رہتی، بلکہ بعض اوقات یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ انسان بے بس ہے اور جذبات اس کی عقل پر حاوی آ جائیں تو وہ وحشت و دیوانگی میں جان دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، مگر دیوانے کو اس کے قول و فعل کا ذمہ دار ٹھہرا کر سزا کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ دنیا بھر کے قابل ترین وکیل مل کے مجھے میر شرافت علی کے قتل کے الزام سے تو بری کروا سکتے تھے، مگر عبدال اور شیدے کے قاتل بننے
ورنہ اسے بچانے میں ناکام رہتے۔ میرا دشمن میرا ماضی تھا۔ لندن میں رہائش کے دوران میں مجھ پر ایک طوائف کے قتل کا الزام آیا تھا اور ثابت نہیں ہوا تھا۔ انگیز دشمنی کے باعث مجھ پر ہاسٹل میں بم رکھنے اور 2 افراد کی موت کا سبب بننے کا الزام آیا تھا، مگر میں بچ گیا تھا۔ لیکن بالآخر انہی شکوک حالات کے باعث میرا ہاسٹل سے، پھر کالج اور پھر برطانیہ سے اخراج عمل میں آیا تھا۔ جن دنوں میں میرے والد وزیرخان کا انتقال ہوا تھا وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ میں نے بلیک میلنگ اور قتل کے شک کی بنا پر میر شرافت علی کا خون کیا یا اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ استغاثہ کا کیس مختلف تھا کہ میں نے اسے خنجر کے وار سے ہلاک کیا، لیکن عبدالرشیدے کے کیس میں میرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ارتکاب جرم ثابت ہوتا تھا، مگر عبدال نے مرتے مرتے اپنے بارے گناہ کو یوں اتارا کہ مجھے بے گناہ قرار دے گیا، اور قانون کی نظر میں وہ بیان اس لیے سچ تھا کہ ایک شخص نے اس وقت دیا جب اسے اپنی زندگی کے ختم ہونے کا اعتبار بقائمی ہوش و حواس آ گیا تھا۔ میر محمد کے لالچ سے زیادہ اس کی غیر دانشمندی کے باعث عبدال کا وہ آخری بیان ریکارڈ پر آ گیا جس کے بارے میں شکاری مطمئن تھے کہ اب اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اس بیان کو ایک محرر نے لکھا تھا، مگر اس پر عبدال کے دستخط نہیں تھے، صرف تحریر محرر کے ہاتھ کی تھی، جسے عدالت کے ریکارڈ پر رکھنے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میر محمد کے دباؤ میں یا چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی طرف سے دھمکی یا فراخ دلانہ پیشکش کے بعد وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹیپ کا کوئی وجود نہیں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے وہی لکھ دیا تھا جو ایس آئی شیخ صاحب نے بولا تھا۔ مگر اب ٹیپ نہ ہمارے پاس تھا اور نہ ہمارے دشمنوں کے پاس، بلکہ ایک طرح سے پبلک پراپرٹی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مرنے سے پہلے میر محمد کی بیوی نے تشدد کرنے والوں کو دھمکی ضرور دی ہوگی کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور وہ ٹیپ اخبار والوں کو پہنچ چکا ہے۔ شاید اس باہمت اور چلاک عورت نے یہ بھی کہا ہو کہ اب بیان ہی اخبار میں نہیں آئے گا، بچوں کی تصویر اور ان کا بیان کردہ مجرموں کا حلیہ بھی شائع ہو جائیں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ اس نے جان بچانے کی خاطر ہر قابل یقین اور ناقابل یقین جھوٹ کا سہارا لیا ہو، یہ بھی کہہ دیا ہو کہ بچے مجرموں کی تصویر بھی لے کر گئے تھے۔ ایک رشوت خور پولیس والے کے بچوں کے پاس عام قسم کا پاکٹ سائز یا بیبی کیمرہ ہونا بعید القیاس بات نہیں، لیکن اس کے بیان نے شکاریوں کو احساس دلا دیا کہ وہ جال کاٹ گیا ہے جو انہوں نے مجھے شکار کرنے کے لیے پھیلایا تھا، اور اسے کاٹنے میں میر محمد کا ہاتھ بھی ہے اور اس کی بیوی کا بھی۔ میر محمد نے ان کو بلیک میل کرنے کا جرم کیا تھا، جو ان کے نقطۂ نظر سے اتنا سنگین جرم نہیں تھا۔ پیسہ ان کے لیے غیر اہم تھا۔ زیادہ سنگین جرم یہ تھا کہ میر محمد نے اس ٹیپ کی نقل بنا کے کہیں اور رکھوائی، اور اس کی بیوی نے ناکامی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتے ہوئے وہ ٹیپ اخبار والوں کو پہنچا دیا۔ ان دونوں کے لیے کم از کم سزا موت کی ہی ہو سکتی تھی، جو انہیں بڑے عذاب کے ساتھ دی گئی اور دوسروں کے لیے درس عبرت بنا کے دی گئی، مگر اس کے باوجود تلافی نہ ہوئی تو انہوں نے نئی چال چلی اور میر محمد کی لاش سے وہ کام لیا جو میر محمد سے نہ لے سکے تھے۔ عبدالرشیدے کے قتل کا الزام نہ صحیح، میر محمد کے قتل کا صحیح۔ اسباب تو دونوں کے ایک ہی بنتے تھے اور سزا بھی ایک تھی، لیکن اس چال کی ناکامی غیر متوقع تھی۔ نہ صرف یہ کہ میں اپنی چالاکی اور تقدیر کی یاوری کے باعث صاف بچ گیا تھا، بلکہ الٹا ہم ایک شکاری کو شکار کر لائے تھے۔ میں اور شیخ دونوں ہی قانونی معاملات کی الجھن کو جانتے تھے، چنانچہ شیخ نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے قانونی کارروائی نہیں کی تھی، اور اگر کی تھی تو صرف اس حد تک کہ شکاری کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کے ذہن میں وہ سب غیر قانونی حربے تھے جو دشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا یا کر سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک قانون شکن دشمن کو ذہن میں رکھا اور یہ سوچا کہ اب وہ اپنے ساتھی کی رہائی کے لیے یا اس کی زبان کھلنے سے پہلے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی خاطر کیا قدم اٹھائیں گے۔ ہم نے تمام امکانات پر غور کر لیا تھا سوائے قانونی امکانات کے۔ یہ خیال مجھے بھی نہیں آیا تھا کہ استاد پیڈرو کی رہائی کے لیے ایک وکیل آ دھمکے گا جو قانون کے حوالے سے الزامات کی نوعیت اور شیخ کے اختیارات کو چیلنج کر دے گا۔ ابھی تو شیخ نے تفتیش کا آغاز بھی نہیں کیا تھا اور پیڈرو سے کچھ پوچھا بھی نہیں تھا۔ اب اچانک صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تھی۔ جسے ہم بہت بڑے مجرموں کا سب سے اہم آدمی سمجھ کر اٹھا لائے تھے، وہ خود کو ایک غریب مونگ پھلی بیچنے والا ثابت کر رہا تھا اور الٹا الزام عائد کر رہا تھا کہ اسے کسی جرم کے بغیر گھر کے اندر گھس کر اٹھایا گیا ہے۔ آپ کی زبان کو تالا کیوں لگ گیا تھانے دار صاحب؟ وکیل نے تن سے کہا۔ کس سوچ میں پڑ گئے آپ؟ میں یہ سوچ رہا تھا وکیل صاحب کہ سچ صرف ایک ہو سکتا ہے۔ شیخ نے کہا،
یہ ناممکن ہے کہ جھوٹ بیک وقت جھوٹ بھی ہو اور سچ بھی۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ یہ ایک منطقی اور فلسفیانہ نکتہ ہے جس سے ہر معقول آدمی اتفاق کرے گا۔ پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ شخص اتنے بڑے جھوٹ کو سچ کیسے ثابت کرے گا؟ شیخ نے کہا، یہ کام میرا ہے، ثبوت میں عدالت کے سامنے پیش کروں گا۔ وکیل نے کہا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ معاملے کو ختم کریں گے ابھی اسی وقت؟ ختم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شیخ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس شخص پر کوئی الزام نہیں، آپ اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ پولیس زیادتی بھی کرتی ہے، خصوصاً ایسے غریبوں کے ساتھ، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمے بازی میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ وکیل نے مصالحت کے موڈ میں کہا، یہ غریب شخص کہاں رہتا ہے؟ شیخ نے کہا، بقول آپ کے، جہاں سے میں نے اس کو بزور بازو اٹھایا، مزنگ میں، جہاں مچھلی بیچنے والوں کی دکانیں ہیں، اس کے پیچھے ایک گلی میں۔ وکیل نے کہا، اور آپ کو یقین ہے کہ وہاں چشمدید گواہ موجود ہیں جو مجھے بھی پہچان لیں گے، اس کے بیوی، بچے اور محلے دار؟ یس، اور ان سب کی گواہی سے آپ خود مجرم بن جائیں گے۔ وکیل نے کہا، آل رائٹ وکیل صاحب۔ شیخ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مقابلہ اگر جھوٹے گواہوں کو عدالت میں پیش کرنے کا ہے تو میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ پولیس کے وسائل اور اختیارات کا ناجائز استعمال مشکل نہیں، گو میں نے کبھی نہیں کیا، مگر آپ نہیں مانیں گے، اس لیے یہ دعویٰ کرنے کی بجائے میں وہی کروں گا جو آپ چاہتے ہیں، یعنی انگریزی محاورے کے مطابق میں آپ کے سکوں سے آپ کو ادائیگی کروں گا۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن آپ کچھ دیر یہیں انتظار فرمائیے۔ وہ اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وکیل کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا اعتماد رخصت ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں یہ بات۔ آپ ابھی سمجھ جائیں گے، صرف 10 منٹ میں۔ شیخ دوسرے کمرے میں غائب ہو گیا۔ میں اسی اندازے بے نیازی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ استاد پیڈرو کے لبوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ تھی۔ وکیل بظاہر بے تعلق بیٹھا تھا، مگر ایک بار مجھے خاموش کر دینے کے بعد وہ بھی خود کو فاتحہ تصور کرنے لگا۔ تاہم اس کی صورت پر اب الجھن کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ شیخ کو دبانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شیخ کے رویے کی تبدیلی اور اس کی آخری بات کے واضح نہ ہونے سے اس کا یقین برقرار نہ رہا تھا۔ خود میں یہ اندازہ کرنے سے قاصر تھا کہ شیخ کیا کرنا چاہتا ہے۔ 10 منٹ کی بجائے 15 منٹ گزر گئے، شیخ لوٹ کر نہ آیا۔ اس دوران میں وکیل نے کم از کم 15 بار گھڑی دیکھی اور اپنی متانت قائم رکھتے ہوئے غریب مونگ پھلی والے کو تسلی بھی دی کہ وہ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی گفتگو کے انداز میں اجنبیت بھی تھی، جیسے کہ وہ پہلی بار اپنے موکل سے ملا ہو، اور اپنائیت بھی تھی، کیونکہ اب بہرحال ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا، اگرچہ وہ نوعیت کے اعتبار سے کاروباری آدمی تھا۔ حقیقت کیا ہے یہ ہم سب جانتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری نظر اور عقل نے دھوکہ نہیں کھایا۔ استاد پیڈرو جانتا تھا کہ وکیل کو بھیجنے والے کون ہیں۔ وکیل جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی کی صورت میں اس کا معاوضہ کتنا ہوگا۔ وہ یقیناً مجھے بھی جانتا ہوگا۔ استاد پیڈرو جیسے خطرناک مجرم کو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے غریب مونگ پھلی والا ثابت کرنے کے انتظامات کر لیے گئے تھے، اور بڑی ٹھوس بنیادوں پر۔ کون کہتا ہے اس 20ویں صدی میں کہ جھوٹ کی کھیتی سدا پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں؟ یہ بھی کاغذ ہی کی ناؤ تھی جسے ایسے ہی وکیل اور ایسے ہی مجرموں کے مفاد و اشتراک باہمی کی قوت چلا رہی تھی، اور وہ انصاف جس کا بول بالا ہوتا ہے اس ناؤ کے سامنے ڈوب رہا تھا۔ سوری وکیل صاحب، شیخ نے اچانک اندر آ کے کہا، آپ کو کچھ انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ اپنے ساتھ روز نامچہ لے کر آیا۔ اسی وقت ایک سپاہی چائے لے کر اندر آیا۔ آپ کو کم از کم یہ شکایت تو نہ ہو کہ تھانے میں کوئی اخلاق سے بات نہیں کرتا اور حسن سلوک سے پیش نہیں آتا؟ وکیل نے بادل نخواستہ چائے کا کپ لے لیا۔ آپ تشریف کہاں لے گئے تھے؟ میں دراصل روز نامچہ لینے گیا تھا، شیخ نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ مقرر غائب ہے، چنانچہ آج کل سب کام ایسے ہی چل رہا ہے۔ بعض اوقات تو رپورٹ بھی خود لکھنی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور میری طرف دیکھا۔ چائے کا ایک کپ میرے سامنے بھی رکھ دیا گیا تھا، صرف استاد پیڈرو کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ چائے نہیں تو ایک سگریٹ ہی مل جائے تھانے دار صاحب، استاد پیڈرو نے مسکینی سے کہا۔ اچھا، شیخ نے کہا اور ایک سپاہی کو طلب کیا کہ ملزم کی ہتھکڑی کو ایک ہاتھ تک محدود کر دیا جائے۔
استاد پیڈرو نے میز پر رکھے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وکیل زیادہ مستعد ثابت ہوا۔ اس نے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ آگے بڑھائی اور میز پر سے ماچس اٹھا کے سلگانے میں اپنے موکل کی مدد کی، جس کے لیے یہ سب کام ایک ہاتھ سے ممکن تو تھے لیکن آسان نہ تھے۔ وکیل صاحب، SI شیخ نے روزنامچے پر نظر رکھتے ہوئے کہا، ہمارے ریکارڈ میں ملزم کا نام استاد پیڈرو ہے۔ کوئی زرداد غلطی سے پکڑا گیا ہوگا تو چھوڑ بھی دیا گیا ہوگا۔ روزنامچے کے اندراجات کے مطابق تو ملزم کو آج سپہر گرفتار کیا گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ وکیل یکلخت پھٹ پڑا۔ کون الو کا پٹھا کہتا ہے؟ پلیز شٹ اپ۔ شیخ نے میز پر دھڑ سے ہاتھ مارا۔ اگر آپ نے مجھے پھر گالی دی تو نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ وکیل ہیں، اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ تھانے میں کیا، سڑک پر بھی آپ کسی کو گالی دے کر اشتعال انگیزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو روزنامچے میں لکھا ہوا ہے۔ اپنے دلائل عدالت میں دیجیے گا۔ کل صبح ہم ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے اور 14 دن کے لیے اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیں گے۔ جب تک تفتیش مکمل نہ ہو چالان پیش کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس نے پھر روزنامچے کو دیکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ ملزم مشتبہ حالت میں تھانے کے قریب گھومتا ہوا پایا گیا۔ ایک سنتری کے روکنے پر اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ اس کے قبضے سے چرس بھرے سگریٹوں کا ایک پیکٹ اور ایک بغیر لائسنس کا ریوالور دستیاب ہوا۔ یہ اندراج تم نے ابھی اندر جا کے کیا ہے، وکیل مشتعل ہو کے بولا۔ چرس بھرے سگریٹ اور ایسے ریوالور تو تم لوگ اپنے پاس رکھتے ہو کہ میں نے کہا ہے کہ اسے عدالت مت سمجھیے۔ شیخ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ اور آپ کا موکل دونوں پرلے درجے کے جھوٹے آدمی ہیں اور اس کا ثبوت یہ اندراج ہے جو 6 گھنٹے پہلے کا ہے۔ اس پر 4:10 کا وقت لکھا ہوا ہے۔ میری ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوئی ہے۔ اس وقت حشمت خان ڈیوٹی پر تھا مگر اندراج اس کے ہاتھ کا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ کی تحریر بھی نہیں، اس لیے یہ مت کہیے کہ میں بھی اندر اسی کام سے گیا تھا۔ وکیل نے روزنامچہ لے لیا۔ میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب، تم نے ابھی اپنے کسی ماتحت سے یہ سب کچھ لکھوایا ہے۔ اس سے پہلے چوری کی رپورٹ 4 بجے لکھی گئی تھی۔ تم نے اگلا اندراج 10 منٹ کا وقفہ دے کر دکھا دیا ہے۔ اب تم اپنے وہ سب گواہ عدالت میں لے کر آنا جنہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے پولیس کی نفری کے ساتھ اس غریب مونگ پھلی بیچنے والے کو اس کے گھر میں گھس کے گرفتار کیا، اس کے بیوی بچوں کو مارا اور توڑ پھوڑ کی۔ میں تو خیر استعفیٰ دے ہی چکا ہوں۔ تم حشمت خان کو طلب کر کے جرح کرنا کیونکہ یہ اندراج اس کی ڈیوٹی کے ٹائم میں ہوا ہے۔ اس کی جواب دہی میرا کام نہیں۔ ہاں، تمہارے الزام کے جواب میں اپنا دفاع میں خود کروں گا یا میرا کوئی وکیل ہوگا۔ اس نے روزنامچہ بند کر کے گھنٹی بجائی۔ ملزم کو ہتھکڑی لگاؤ اور لے جاؤ، اس نے ایک سپاہی کے اندر آتے ہی کہا۔